جو اپنی خوشی اور غم میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا سے بہتر ان کو آخرت دیتا ہے. یہ ہے خوشیوں میں رب کو یاد کرنے کا فائدہ کہ اللہ پھر دنیا کی خوشی کو پلس اور ملٹیپلائی کر کے آخرت کو بھی یقینی بنا دیتا ہے. وَلَلْآخِرَةُ اور یقیناً آخرت خیر لک من الاولی. اولا کہتے ہیں دنیا کو، اولا اول، آخرت آخر سے کیونکہ وہ آخر میں آتی ہے، اولا اول کیونکہ وہ پہلے ہے. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور خوشی میں رب کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ تجھے راضی کر دے گا. سبحان اللہ، راضی کر دے گا. یہ ہوتا ہے خوشی میں رب کو یاد کرنا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بندہ مسلم تجھے چاہیے کہ اپنی تنگی کے وقت کو، غم کے وقت کو کبھی نہ بھول. جیسے خوشیوں میں اکثر ہم اپنی وہ پیچھے والی باتیں، اپنی جیسے اوقات بھول جاتے ہیں ترقی میں، اپنی اوقات کبھی تنگی کا زمانہ بھول جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں تجھے اتنا دوں گا کہ تجھے راضی کر دوں گا، لیکن تو ایک کام کرنا کہ تو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى. تو اپنی یتیمی، اپنی مسکینی، اپنی بے بسی، اپنی تنگی کے دنوں کو نہ بھولنا، یعنی اپنی اوقات یاد رکھنا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. یاد رکھنا کہ اس وقت جیسے رب کو پکارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیسے تمہیں تھامے رکھا. تو اب تم اپنے رب کی اس توفیق کو بھی یاد رکھنا کہ تمہارے رب نے تمہارا کب کب کتنا کتنا ساتھ دیا. تم بھی اس کا حق ادا کرنا نہ بھولنا. ہم دیکھیں کہ تنگی ہوتی ہے نا تو شدت سے ایک ایک کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھ پہ کیا گزر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب شر پہنچتی ہے تو بہت جزا فضا کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب خیر پہنچتی ہے تو بخیل ہو جاتا ہے، رب کا لوگوں کا حق ادا نہیں کرتا. پھر بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ جب بھی کسی کا کوئی خوشی کا موقع ہو اور وہ اپنے رشتے داروں کو بلاتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں، تو گویا وہ انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں. کھانا پینا ملنا یہ سب کچھ جو ہوتا ہے اس پہ جتنی وہ ایفرٹ کرتے ہیں، جتنا وہ اسپینڈ کرتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی ہے. یہ نیکی ہے. نیکی صرف نماز روزہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تو ارکان ہیں. اور یہ نیکی ہے، یہ چیریٹی ہے، یہ صدقہ ہے جو آپ کو خوشی میں اپنے رشتے داروں، دوست احباب پہ خرچ کرتے ہیں. تو سبحان اللہ، یہ اس کا بھی حق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اور آپ نے اپنے رب کی یاد کا اہتمام کیا اور پھر اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کا اعلان کیا کہ یہ میری خوشی کا موقع ہے، رب کی یاد کے ساتھ میں اسے آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. تو کیا کرنا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب بھی جب وسائل آتے ہیں نا تو انسان کا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے. تو میں نے ایٹیٹیوڈ یہ چینج نہیں ہونا چاہیے، نہیں آنا چاہیے، بلکہ ٹون وہی کہ جیسے ایک پھر بس انسان، ایک عاجز انسان کی ہوتی ہے، وہ ٹون ہو عاجزی والی. کوئی بھی آپ کو ترقی، کوئی اچیومنٹ ہو، کوئی بھی چیز اس کو ایسے اس وقت کو نہ بھولیں اور ہمیشہ اپنی ٹون کو عاجزی والا رکھیں کہ اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں کیسے ہوتی. ایک پراؤڈ کا لفظ بھی ویسے نہیں کہنا چاہیے. جیسے کہہ رہے ہیں پراؤڈلی آفر، فخریہ پیشکش. دیکھیے کہ اللہ کے سوا فخر کسی کو جائز نہیں ہے. جتنی بڑی بھی اچیومنٹ ہو تو کیا کہنا چاہیے کہ عاجزانہ پیشکش، آج ہمبل آفر. یہ مطلب اس کی جگہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ پراؤڈلی آفر نو، بلکہ ہمبل آفر. فخریہ پیشکش نو، عاجزانہ پیشکش. یہ الفاظ کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، بنی آدم کا میں سردار ہوں. پھر فرمایا لا فخر،
مگر اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے. لیکن پھر فرمایا وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ, میرے ہاتھ میں اللہ کی حمد کا جھنڈا ہوگا. پھر فرمایا لا فخر, پھر فرمایا میں وہ ہوں کہ جو سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا. جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے جو اٹھنے والا ہوگا وہ میں ہوں گا. اور پھر فرمایا کہ وہ میں ہوں کہ جس کی شفاعت کو رد نہیں کیا جائے گا. آپ نے اپنی ہر شان جو اللہ نے عطا کی اس کے ساتھ کیا فرمایا لا فخر لا فخر لا فخر. تو ہمیں یہ وہی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کہ اپنی خوشیوں کے موقع پہ ہمیشہ اپنے آپ کو تو خاص طور پہ عبادت کرواتے ہیں کہ لا فخر. اپنی خوشی دیکھیں تو کہیں لا فخر. اور ایک اور بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ آپ علمی بات کہیں وہ یہ کہ ہم عام طور پر جب اچھی چیز دیکھتے ہیں تو دوسروں کی بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ. اور کیا کہنا چاہیے بیسکلی ماشاء اللہ اور بارک اللہ, یہ دو ہیں دعا کے الفاظ. ان میں ڈفرینس یہ ہے کہ جب آپ اپنی یعنی اپنے بیٹے کی, اپنی بیٹی کی, اپنے گھر کی, اپنے گھر والوں میں سے کسی کی کوئی خوشی دیکھیں, کوئی اچیومنٹ دیکھیں, کوئی ایک خوشی کا لمحہ آئے تو اس وقت تو ماشاء اللہ ہی کہیں. لیکن جب دوسروں کی دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے رشتے دار آتے ہیں, دوست احباب آتے ہیں, وزٹرز وغیرہ, تو وہ ماشاء اللہ کے بجائے بارک اللہ کہیں. اللہ تمہیں برکت دے. اس سے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اس میں برکت ہوتی ہے نظر وغیرہ سے, مختلف شرور سے بندہ بچ جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو دعا دینے سے خود بھی حصہ ملتا ہے. فرشتہ کہتے ہیں آمین والا کا مثلک. اللہ اکبر. تو یہ جب بھی آپ دوسروں کو مبارک دے رہے ہو تو بارک اللہ, اور جب اپنی چیز ہو تو اس کے لیے ماشاء اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا اما بنعمت ربک فحدث. یہ سورت کا آخر ہے اور یہ بڑی شان والی آیت ہے. ہوا یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے جن کی جو حالت تھی وہ بہت ہی خستہ تھی, بہت رف, میلے کچلے کپڑے اور بال بکھرے اڑے ہوئے, ایسے جیسے کئی دنوں سے نہائے نہ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا, فرمایا کہ تمہارے پاس اتنا بھی کچھ نہیں ہے کہ تم نہا کے چینج کر سکو. کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اتنے مال مویشی, اونٹ, بکریاں, ریوڑ, اتنی جائیداد, یہ وہ مختلف چیزیں گنوا دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایسے کیوں نہیں کرتے کہ جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تمہارے اوپر نظر آئیں, ظاہر ہو. اللہ خوش ہوتا ہے. اور صحیح حدیث ہے, اتنے پیارے الفاظ ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ جمیل ہے, خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, اوتھینٹک. ان اللہ جمیل یحب الجمال ویحب ان یرا عبدا جمیل. اور وہ پسند کرتا ہے کہ اپنے بندے کو خوبصورت دیکھے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے. ہاں یہ ضرور ہو کہ بندہ جیسے آج تو الحمدللہ ایک موقع تھا کہ ہم بیٹھ کے ہمیشہ ہر لمحے یہ خوشی, جیسے اب اگر دیگر فنکشنز ہیں تو ایسا نہ ہو کہ بڑے فنکشنز میں ہم فرائض کی ادائیگی بھول جائیں یا خوبصورتی کے چکر میں ہم وضو سے رک جائیں, نماز کی ادائیگی نہ کریں, بے پردگی کریں یا لغویات یا اور غلط رسومات کا حصہ بنیں. وہ بھی تو اللہ کے حق کو فراموش کرنا ہے نا. تو اس کو جس طرح آج رکھا تو آگے بھی مینٹین رکھنا ہے, ہمیشہ یاد رکھنا ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عجب لامر المؤمن, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے لیکن مسلمان کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا, کبھی بھی نقصان نہیں ہوتا. فرمایا کہ ان اصابتہ سرا, اگر اسے کوئی گڈ نیوز, ہیپی نیوز ملتی ہے, کوئی اس کی ترقی ہوتی ہے, پروموشن ہوتی ہے, وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے. یہ بات اہم ہے. اللہ نے اس کو کوئی نعمت دی اور اس نے جس کہا الحمدللہ, تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر دیتا ہے. سبحان اللہ. اور حتیٰ یہ بات اتنی حیران کن ہے, شاید آپ نے اس پہلے سن چکی ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک شخص روزے دار ہے. جس میں ایک روزے دار ہے نا, مطلب صبح سے شام تک بھوکا, اور ایک وہ ہے اس کے کمپیئر میں کہ جس نے سارا دن کھایا پیا مزے کا,
لیکن جب اس نے کھایا تو ایک لقمہ کھایا، جتنا کھایا سارا دن کھایا، پھر وہ کھانے کے بعد کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کھانے والا اس روزے دار سے بھی میرے نزدیک زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم اکثر بھول جاتے ہیں الحمدللہ کہنا، ٹھیک ہے؟ تو اچھا ایک یاد رکھیں کہ جتنے بھی اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، وہ جسٹ وربل نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں میری اکثر بہنیں 100 1000 لاکھ کی تعداد کے وظیفے کر رہی ہوتی ہیں۔ میری تفسیر کلاس ڈیلی مارننگ میں چل رہی ہوتی ہے، انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں، تو ایک اسٹوڈنٹ ہم استغفار کا ٹاپک پڑھ رہے تھے، اور جب میں نے اس کے فوائد بتائے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار کے اتنے فائدے ہیں۔ اللہ نے کہا تم استغفار کرو، میں تمہیں مال کی بہتات کر دوں گا، زمین سونا اڑے گی، آسمان سے انعام کی نعمتوں کی برسات ہوگی، اولاد اور بیٹوں میں ترقی دوں گا۔ جو انسان پسند کرتا ہے کہ اتنے بیٹے ہوں اور وہ سکسیسفل ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزوں کا وعدہ کیا صرف ایک استغفار پر۔ وہ اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ ٹیچر میں تو ڈیلی 1000 کے قریب پڑھ لیتی ہوں، لیکن ابھی تک وہ میری جو پرابلمس ہیں وہ اسٹک ہے، سالو نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا شاید آپ نے کوانٹیٹی کو کمپلیٹ سمجھ لیا۔ اصل میں تو یاد رکھنا چاہیے اللہ کوانٹیٹی کو نہیں، کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ اور استغفار ہو یا الحمدللہ ہو، شکر کا کلمہ الحمدللہ یا سبحان اللہ ہو، یاد رکھیں کہ جسٹ وربل نہیں ہوتا، جسٹ وربل ہرگز نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ کوئی بھی نیکی کا کام ہے نا، اس کے 3 لازمی حصے ہیں، 3 پارٹس میں ہیں۔ ایک ہے زبان سے، دوسرا ہے دل سے، اور تیسرا ہے عمل سے۔ یعنی جب آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، تو کیا آپ وہ جو جتنی بھی نیگیٹو اسٹف ہے اس سے بائیکاٹ کیا؟ لائک آپ کی جو سیریز چل رہی ہیں نیٹ فلکس پہ، یوٹیوب پہ یا جہاں کہیں، کیا آپ نے ان کو چھوڑا ہے؟ کیونکہ استغفار کی پہلی شرط یہی ہے، پہلے گناہ کو چھوڑو، ندامت ہو، گناہ کو گناہ سمجھو، اس کو چھوڑو، اس پہ توبہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرو۔ پھر جب ایک بار بھی کہو گے نا استغفر اللہ، تو اس کی برکات، اس کے ثمرات نصیب ہوں گے۔ یہ جسٹ زبان سے تسبیح کا چکر پورا کرنا نہیں ہے، یہ دل سے اس کو ریئلائز کرنا اور اپنے عمل سے اس کو پروف کرنا ہے، یہ ہے استغفار۔ اور اسی طرح سے ہی الحمدللہ، آپ کہتے ہیں زبان سے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن آپ کا عمل جو ہے وہ اللہ کی حمد کے مطابق نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، اس میں اللہ کے احکامات کی پیروی کہیں نہیں ہے، بلکہ پیروی تو دور کی بات ہے، ایون یہ انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے کہ اس معاملے میں شریعت کا حکم کیا ہے، یہ تک نہیں ہے۔ پھر آپ 100 بار بھی الحمدللہ کہہ رہے نا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو دل کی ریئلائزیشن کے ساتھ پریکٹیکل الحمدللہ اور پریکٹیکل اللہ کی یاد ہو تو یہ بہت فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب بندے کو اللہ نعمت دیتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ، اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے، یعنی اس کو خوشی پر اس کو ثواب ہے۔ اور اگر ان اصابتہ ضرورہ، اگر اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، صبر، وہ صبر کر لیتا ہے، کان خیر اللہ، تو اس پر بھی اس کو اجر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ دن ایک جیسے نہیں رہتے، ہم خوشی کے وقت کو جلدی بھول جاتے ہیں اور تنگی کے لمحات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنے رب کی اپنے اوپر نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اسی سورت کے بعد، سورہ والضحیٰ کے بعد اگلی سورت کون سی ہے؟ الم نشرح۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا 2 بار؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے۔ میں اللہ عز و جل سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہ خوشیاں بخشے کہ جن کو زوال نہ ہو، وہ روشنی کہ جس کے بعد تاریکی نہ ہو، وہ برکتیں کہ جس میں کوئی شر کوئی زر نہ ہو، اور دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت بھی نصیب کرے کہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا تھی۔ کون سی دعا تھی؟ ربنا آتنا
مستجاب. اللہ تعالیٰ نے نا ہر نبی کو, جو بھی اللہ نے نبی بھیجا, اس کو ایک دعا کا خزانہ دیا کہ تم جو بھی اس پیکج کے ساتھ نا دعا مانگو گے نا, ایک ایسی دعا ہے کہ جو لازماً قبول ہوگی. تو یہ بتاؤ کہ وہ کون سی دعا ہو. ہر نبی نے دنیا میں اس دعا کی کوئی نہ کوئی چیز مانگ لی, ہر نبی نے. سوچیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا ہوگا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مغفرت مانگی. آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو روزے قیامت اپنی امت کی مغفرت کے لیے ذخیرہ کر لیا. ذخیرہ کر لیا. کتنے کرائسس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. آپ پر جانی حملے ہوئے, جادو تک ہوا, آپ کو زہر کھلانے کی دینے کی کوشش کی گئی, اللہ نے بچا لیا. اسی طرح آپ کے اوپر دیوار کے ساتھ بٹھا کے پتھر اوپر پھینکنے کی کوشش کی گئی. غزوات آپ کے ہیں کہ جب دشمن کے سامنے آپ سینہ تان کے کھڑے ہوتے تھے. ہجرت کا موقع کہ جب وہ دہانے پہ پہنچ گئے غار کے, اور ابوبکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ اگر وہ اپنے پاؤں کو بھی دیکھیں نا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی جملہ کہا, اللہ نے قرآن بنا دیا. فرمایا کہ تو ان دو کے بارے میں کیا سوچتا ہے. اِذْ تَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. نہ غم کھاؤ, نہ پریشان ہو. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں ان مع العسر یسرا, اور یاد رکھیں دن کبھی ایک جیسے نہیں رہتے. تلک الایام نداولها بین الناس, اللہ ان دنوں کو لوگوں کے درمیان بدلتا رہتا ہے. مطلب کبھی خوشی, کبھی غم, کبھی عروج, کبھی زوال. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر جب بھی آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی آپ الحمدللہ پڑھتے, اور جب غم کی خبر ملتی پھر کیا پڑھتے تھے, انا للہ. اور الحمد کس طرح کرتے تھے, الحمدللہ علی کل حال. اس میں ورڈ زیادہ ہے, یعنی زیادہ شکر ہے. اگر خوشی پر صرف الحمدللہ, تو غمی پر الحمدللہ علی کل حال. اللہ اس حال میں تیرا شکر تھا, اس حال میں تیرا شکر ہے. میں آپ کو دعوت دوں گی, ہمیں کچھ کارڈز ہیں, آپ سرچ بھی کر سکتی ہیں. ڈاکٹر مصباح احمد الحمدللہ کچھ جانتی ہیں. اور مزید میرے یہاں آنے کی جو ایک تھی کہ حالانکہ آج میرا آؤٹ آف سٹی کہیں سیشن تھا 1000+ خواتین کی, لیکن سارے دن کی اپنی مصروفیت, تفسیر کلاس اور دیگر جو میرا سائٹ کا کام ہو رہا ہے اسکیمز فاؤنڈیشن کے نام سے, الحمدللہ یہ آپ کی ایک خوشخبری بھی ہے. آپ دیکھتی ہوں گی کہ ہم اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے اور بچوں کی تعلیم کے لیے ایسی انسٹیٹیوٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں دین بھی ہو دنیا بھی ہو. لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے, یہ اویلیبل نہیں ہے. جہاں ہوں گے تو بہت دور, یا بہت کم, نہ ہونے کے برابر. تو میں بھی اپنے بچوں کے لیے بیکن ہاؤس میں ڈالا, سٹی اسکول میں ڈالا, مگر پھر نکلوا لیا. ایون اسلام آباد کی بحریہ کی بیکن برانچ میں میرے بچے جاتے رہے, پھر سٹی اسکول میں جاتے رہے. بہت سے میں نے برانڈس کو آزمایا, مگر 2 سال سے اوپر میرا مزاج ان کا نہ چل سکا. مجھے لگا کہ جیسے میرے بچے رب سے تو دور ہوئے, مجھ سے بھی دور ہو رہے ہیں, اپنے جوڑے بھی نہیں رہیں گے. مطلب ان کو کچھ بھی نہیں پتا اسلام کا, یہ تو زیادتی ہے. میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دیے تو میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ بناؤں گی کہ جس میں نرسری کے فرام کنڈر گارڈن ٹو ہائر ایجوکیشن, ماڈرن سائنٹیفک ایجوکیشن بھی ہو, پلس قاعدے کے بسم اللہ الف سے لے کر دینی جو لاسٹ ایک پیک کی تفسیر کی, لانگ شارٹ کورسز کی جتنی بھی ایجوکیشن ہے, حفظ کی, عالم کی, تو وہ تمام بھی انڈر ون روف پرووائڈ کی جائے. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے وہ پروجیکٹ شروع کیا ہے. اور آپ ڈاکٹر مصباح احمد فیس بک, یوٹیوب, ویب سائٹ وغیرہ پہ آپ دیکھیے گا ویڈیوز, انشاءاللہ ایمان بوسٹنگ ہے کہ کس طرح دن بھر میں امی جان, ہم خود ابھی بھی ادھر سے ہو کے آئے, شاید میرے شوز ابھی بھی صاف کرنے کے بعد وہ حالت بتا رہے ہوں کہ ہم کس طرح بنیادوں میں اینٹیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں, سیمنٹ سریا بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں, مزدوروں کا کھانا بھی امی جان بنا کے دے رہی ہوتی ہے. تو یہ سارا کام ہم وہ کر رہے ہیں, اور اتنی خوشی ملتی ہے اس کام میں کہ سبحان اللہ, ایسا لگتا ہے جینے کا مقصد مل گیا ہے. جینے کا مقصد, زندگی تو با مقصد ہے, بے مقصد حیات نہیں مواد ہے. کیونکہ انسان کب تک کن
چیزوں میں خوشیاں ڈھونڈے گا. سب عارضی ہیں. اللہ کی راہ میں تو موت بھی شہادت ہے. اسی لیے تو شہید تمنا کرے گا جب اس سے پوچھا جائے گا کہ تیری کیا خواہش ہے تو وہ کیا کہے گا؟ ایک بار وہ مزہ دوبارہ آ جائے کہ اللہ اس میدان میں جاؤں اور تیری راہ میں گردن کٹانے کا مزہ پاؤں. اللہ عز و جل ہماری زندگیاں اپنی راہ میں قبول فرمائے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ ہمیں اپنا ذکر شکر کرنے والا بنا. واٹس ایپ نمبر ہے کارڈ پر, تو تھرو واٹس ایپ آپ کو کبھی بھی کوئی سوال ہو, دینی رہنمائی چاہیے ہو, آپ رابطہ کر سکتی ہیں. اور مزید آپ انشاءاللہ کنیکٹڈ رہنے کے لیے واٹس ایپ کو ضرور جوائن کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. اگر کوئی آپ کا سوال ہو, کچھ پوچھنا چاہیں, ایڈ کرنا چاہیں تو مائی پریئر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مقام. اللهم افتح لهم فتحا مبينا. اللهم انقذ المسجد الأقصى. اللهم إخواننا في غزة. اللهم إخواننا في كشمير. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته في كتابك
اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. جزاكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. وہاں سے وہاں سے بھی ڈاؤٹ کر دو اس کو.